فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روزے جمعہ کو نصیب پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ فأرسل تو بھیجے، فرعون فی المدائن فرعون نے شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے، ان ہؤلاء بے شک وہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون ضرور ایک تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لنا ہمیں، لغائظون ضرور غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لجمیع ضرور سب، حاذرون ہوشیار ہیں، فأخرجناهم تو ہم نے باہر نکالا ان کو، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، من جنات وعیون باغوں اور چشموں کی زمین سے، وکنوز اور خزانوں، ومقام کریم اور عزت والی جگہ سے، کذالک اسی طرح کیا، وأورثناها ہم نے وارث بنا دیا ان کا، بنی اسرائیل فأتبعوهم تو فرعونیوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین سورج نکلتے ہوئے، فلما پھر جب، تراءى الجمعان ایک دوسرے کو دیکھا، جمعان دونوں گروہوں نے، قال اصحاب موسیٰ تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون ضرور ہم پا لیے گئے، یعنی ہم تو پکڑے گئے، فرعون کی جماعت تو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، فرعون کی فوج۔ قال موسیٰ نے فرمایا، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ رب ہے، بے شک میرے ساتھ ربی میرا رب ہے، سیاہدی وہ ابھی راستہ دکھا دے گا مجھے۔ فاوحینا تو ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر کہ اس دریا پر اپنا عصا مارا، فانفلق جب عصا مارا دریا پھٹ گیا، فکان تو ہو گیا، کل فرق ہر حصہ راستہ بن گیا، کالطود العظیم ایسے راستہ بنا جیسے ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے، پانی ایسے کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور ہم قریب لے آئے وہاں دوسروں کو، دوسرے فرعون کی فوج پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی قریب آ گئی دریا کے، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا سے پار ہو رہے ہیں، دریا نے راستے دے دیے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے اور کہا کہ یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار۔ اس آیت اور اس کے بعد والے 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے، اور جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی، اس نے لشکر جمع کرنے کے لیے شہروں میں قاصد بھیجے،
جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کثرت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، اور تھوڑی ہی معلوم ہونے لگی کہ بہت زیادہ تھوڑے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے، اور بے شک یہ ہماری مخالفت کرتے اور ہماری اجازت کے بغیر ہماری سرزمین سے نکل کر ہم سب کا دل جلاتے ہیں، ہمیں غصہ دلانے والے، اور بے شک ہم سب ہتھیاروں سے لیس ہیں اور ہم ہوشیار ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسے ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت، دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی سرزمین مصر سے اور سونے چاندی کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ایسے ہی ان کے وطن سے نکالا جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیے جانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی سرزمین اور ان کے خزانوں اور مکانوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم پکڑے گئے، ہم پا لیے گئے۔ موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی راستہ دکھا دے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوا فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بے شک اب وہ ہم پر قابو پا لے گا، نہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کے وعدے پر بھروسہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہ رکھو، وہ لوگ ہرگز تمہیں نہ پا سکیں گے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ابھی مجھے بچنے کا راستہ دکھا دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، اچانک دریا 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے۔ وَأَزْلَفَنَا، اور ہم قریب لے آئے، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو بنی اسرائیل کے قریب لے آئے، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں پہ چل پڑے۔ انہوں نے سمجھا کہ راستے بن چکے ہیں تو ہم انہی راستوں سے گزر جائیں گے، وہ ان راستوں پہ چل پڑے جو ان کے لیے دریا میں اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئے تھے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا، دوسروں کو غرق کر دیا۔ جب یہ گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، باقی جو پیچھے دریا میں پہنچے تھے پانی کو ملنے کا حکم مل گیا، سارے غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اس طرح غرق کر دیا کہ جب بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی اس کے اندر ہو گئے سارے دریا کے، تو اللہ کے حکم سے دریا ہو گیا اور پہلے کی طرح ہو گیا، یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی دریا میں جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یعنی فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ مصر والوں میں سے صرف 3 حضرات تھے جو ایمان لائے تھے، ایک تھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، دوسرے تھے حزقیل، انہیں آل فرعون کا مومن کہتے ہیں،
یہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے اور یہ فرعون کے چچا زاد تھے۔ تیسرے ایک عورت تھی بوڑھی، مریم نام تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لے کر دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا محل وقوع بتایا تھا۔ جنت کے وعدے کے بدلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت شریف دریا سے نکال کر ملک شام لے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے معجزات ظاہر ہونے کے باوجود جب آپ کی قوم جھٹلاتی تو بعض اوقات آپ کا قلب منیر غمگین ہو جاتا کہ اس میری قوم نے اتنا کچھ دیکھا، اتنے معجزات دیکھے، دریا میں فرعونیوں کو غرق ہوتے دیکھا، یہ خود خیریت سے گزر گئے، ان کو غرق ہوتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ پھر سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ نے گزشتہ انبیاء کرام میں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ یہاں بھی اور بھی کئی آیات میں ہم نے سنا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ساتھی جو دریا پار کر چکے تھے، ان کا بھی آگے چل کر یہ واقعہ آئے گا، ذکر آئے گا کہ وہ بھی آگے چل کر انہوں نے قوم دیکھی جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی یہ کام کر لیں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اتنا کچھ دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود تم پھر وہی کام کرنے لگے۔ تو یہ آگے چل یہ واقعہ آئے گا۔ یہاں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی قوم جھٹلاتی تھی تو آپ کا دل پریشان ہو جاتا تھا، تو اللہ پاک اپنے محبوب کے قلب غمگین کو پھر تسلی دیتا تھا۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے قرآن پاک میں اپنے محبوب کو تسلی دی جاتی ہے اور ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب غالب ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا۔ اے حبیب آپ کا رب ایمان والوں پر مہربان ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے نجات دے کر ان پر مہربانی فرمائی، لہٰذا آپ اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور اس طرح صبر فرمائیں جس طرح پچھلے انبیاء کرام نے صبر فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، یعنی ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس رکوع میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فارغ مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں کہ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں، اس کے باوجود آپ کا ان سے یہ سوال فرمانا اس لیے تھا تاکہ انہیں دکھا دے کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی طرح بھی عبادت کے مستحق نہیں۔ یاد رہے کہ آیت میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے۔ اس بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 42 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ نیز اس واقعے کی بعض تفصیلات سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 74 تا 83، سورہ توبہ آیت نمبر 114، سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 49 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 51 تا 70 میں گزر چکی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر قوم نے جواب دیا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ ہم ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور پھر بتوں کے سامنے بیٹھے بھی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ملک توفیق عطا فرمائے، ایمان سلامت رکھے، آمین جاہ نبی العمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صدق اللہ العظیم.